الرحیم سورہ کاف، اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا وکذالک اعثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ وَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ کاف میں غار والوں کا ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 19 تک ہم نے پڑھا تھا کہ چند نوجوانوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور پھر ان کو اٹھایا۔ اٹھنے کے بعد انہیں کھانے کی ضرورت ہوئی تو اپنوں میں سے کسی ایک کو بھیجا ود دا انسٹرکشنس کہ ولیتلطف، کہ ذرا نرمی سے، طریقے سے، احتیاط سے تم پیش آنا لوگوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں 19 تک، لیکن ہمیں بعض الفاظ پر تھوڑا سا غور بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، آیت نمبر 16 دیکھیں ہیں، 16 نہیں 17 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ ابھی شروع میں وَتَرَى آیا ہے، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دلچسپی کے لیے پڑھ لیے، یہ آیات کی بھی بات نہیں ہے۔ شروع میں تا، دو معنوں میں، یا تو وہ مضارع کی علامت ہوگی، مضارع کی علامت، یو کے معنوں میں تا، یا وہ مؤنث کی ہوگی۔ دا بیوٹی اوور ہیئر از کہ بوتھ آر ویلڈ۔ آپ کے انٹرسٹ کے لیے بتا رہا ہوں، دونوں کر سکتے ہیں آپ ترجمہ۔ آپ دیکھیں ذرا، آپ یہ وَتَرَى، را ہوتا ہے نا دیکھنا، تا لگ گیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اچھا، پہلا کریں یو کے معنوں میں، وَتَرَى، رک جائیں آپ، سٹاپ۔ وَتَرَى، تم دیکھتے ہو غار میں، اب دیکھو کیا دیکھتے ہو کہ الشمس اذا طلعت، کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے
تو کیا تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، تو وہ غار والوں سے ذات الیمین کی طرف تھوڑا سا وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے کہ تم اگر غار میں دیکھتے ہو تو تم دیکھتے ہو کہ وہ سورج ایسا ہے. اب یہ اس کے معنوں میں ہے نا یوں کے. اچھا اب مونس کا دیکھیں آپ، مونس کا بھی ہو سکتا ہے. اب وعلیکم السلام جناب ہیں. اب وترا کے بعد نہ رکیں آپ، وترا الشمس، سورج کو دیکھتے ہو، وہ اس لیے کہ شمس عربی میں مونس ہے. والشمس وضحاہا، ہاں مونس کی ضمیر ہے، شمس کے لیے آئی ہے. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، سورہ شمس کے بارے میں. تو یہ مونس کے بھی آ سکتا ہے. شمس ہے نا، وتر الشمس، کہ تم سورج کو دیکھتے ہو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو جناب وہ ذات الیمین دائیں طرف ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح اور آگے ہیں، یہ پڑھ لیے ہیں، میں اس کو آپ کو بتا رہا ہوں. آیت نمبر ذرا 19 دیکھیں آپ جی، 19 پر پہنچ جائیں آپ. 19 کا آغاز کس سے ہو رہا ہے جی؟ وَكَذَلِكَ. اب یہ وَكَذَلِكَ یہاں لفظ کس پیرائی میں آ گیا ہے، یہ دیکھنا چاہیے نا. اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ، ترجمہ دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے، بہت دفعہ آتا ہے وَكَذَلِكَ. اسی طرح کہا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اب یہ اس پیرائی میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے عجیب طریقے سے وہ سلا دیے گئے تھے، وَكَذَلِكَ اسی طرح ہم نے ان کو 300 سال کے بعد اٹھا دیا. یہ وَكَذَلِكَ اس پیرائی میں آیا ہے انہیں کہ دیکھو نا ان میں سلا بھی تو دیا تھا نا کیسے یار، اور وہ دیکھنے والے کو لگتا تھا جاگ رہے ہیں. وہ بھی تو ایک تعجب کی بات تھی، اللہ نے کیسے سارے انتظامات کر دیے. تو یہاں پر یہ وَكَذَلِكَ سے شروع ہو رہا ہے. اسی طرح یہاں پر یہ وَكَذَلِكَ اس معنوں میں آیا ہے کہ جیسے عجیب طریقے سے وہ غار والے سلائے گئے تھے، دنیا کو ان کے حال سے بے خبر ہم نے رکھا تھا اتنا عرصہ، کوئی پہنچ نہیں سکا 300 سال. ویسا ہی کذالک، ویسا ہی عجیب کشم قدرت سے اتنے عرصے کے بعد ہم نے جگا دیا 300 سال کے بعد. یہ ہے نا کیا خوبصورتی ہے یار. تو یہ عربی کے الفاظ پر جتنا آپ غور و خوض کریں گے نا الحمدللہ یہ اس طرح اور چیزیں آتی جائیں گی. اچھا جی، اب ہم آج آیت نمبر 20 سے پڑھ رہے ہیں. اب یہ 20 جو ہے نا، یہ لفظ تھا وہاں وَلْيَتَلَطَّفْ. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آیات میں ربط ہوتا ہے. ہمیں شروع کرتے ہوئے نا ایک پچھلی آیت دیکھ لینی چاہیے. پچھلی آیت میں کھانے کے لیے بھیجا تھا تو انسٹرکشنز دیں کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، بڑا پولائٹلی ایمیکیبلی ڈیلنگ کرنا دکانداروں سے، تاکہ کوئی ایسا مرحلہ نہ آئے کہ یہ بات آشکار ہو جائے کہ یہ تو وہ 7 سلیپرز میں سے بندہ ہے. ہم تو بڑا بچا کر آئے ہیں، وہ سارا بھانڈا ہی پھوٹ جائے نا، اس لیے قبولیت اللہ. اچھا اب وہ آگے دیکھیں نا، اس کے ساتھ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہونا کہ ہماری قوم کو پتہ چل جائے، اور وہ اگر پتہ چل گیا وہ تو ہمیں جان سے مار دیں گے، کیونکہ جان بچانے کے لیے ہی تو ہم نے سب کچھ چھوڑا تھا اور ہم غار میں آئے ہیں. یرجموکم، یا پھر ہمیں وہ فورس کریں گے کہ اپنا دین چھوڑ دو، ہمارے دین کی طرف آ جاؤ، ہمارے دین کی طرف آ جاؤ. انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. یہ آیت نمبر 30 ہے. انہم، انہ کے ساتھ ہم آ گیا، بے شک وہ. یہاں پر ہم ضمیر جو ہے نا وہ ان کی قوم کی طرف ہے جن سے بچا کر وہ غار میں پہنچے تھے. ان یظہروا علیکم، اگر وہ غالب آ گئے تم پر تو کیا کریں گے وہ؟ یرجموکم، رجم سے ہے نا یار، رجم پتھر مارنا نہیں ہوتا، سنسار کرنا.
رجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجم شدہ. ہاں وہاں بھی پتھر مارتے ہو نا، 3 بنائے ہوئے ہیں پلر. مناسک حج میں عمرہ وغیرہ جو آپ کرتے ہیں. ہاں حج میں ہاں بھاری کوئی اب بڑا آسان کر دیا. ہاں دیوار بن گئی ہے. ہاں دیوار بن گئی. اب دیوار پہ ایسے مارتے ہیں. ہاں پہلے ہوتا صحیح کہہ رہے ہیں یہ. ہاں پہلے وہ بڑی ویسی جگہ تھی، یعنی وہ یعنی کلیش ہوتا تھا کہ ادھر سے آ رہا ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے، اور وہاں پر اموات بھی بڑی ہوئی ہیں. اگر ہسٹری دیکھو نا تو وہ غول کے غول آتے تھے نا، تو وہاں بڑا ہوتا تھا. اب وہ بہت اچھا کر دیا. ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا 1 وے کر دیا اور دیوار، اور بڑا اچھا ہو گیا وہاں پر انشاءاللہ. اللہ اکبر. اچھا بہرحال رجم یعنی سنسار کرنا، پتھر مارنا. تو یرجموکم، دیکھیں یا مضارع کی علامت ہے وہ، یعنی قوم والے تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی سنسار کر دیں گے اگر انہیں پتہ چل گیا. او یعیدکم فی ملتہم، او یا یعیدکم، اعادہ نہیں ہوتا، اعادہ کسی چیز کو دوبارہ کرنا، اردو میں بھی کہتے ہیں اس کا اعادہ کر لو. تو یعیدکم وہ دوبارہ تمہیں لے جائیں گے کہاں پر؟ فی ملتہم، اپنی ملت میں. ملت منہج کو کہتے ہیں نا، مذہب، منہج، طریقہ، ملت. ملت ابراہیم، اپنے دین میں لے جائیں گے یار، اپنے مذہب میں. یہیں سے تو معاملہ چلا تھا نا، ان کا کوئی ذاتی وہ تھوڑی تھا. دین کو پریورٹی دی انہوں نے، اور کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. پھر تو ان کے نرغے میں آ گئے تم. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، وَلَن نیور، ہرگز نہیں، تفلحوا تم فلاح پاؤ گے، اذن ایسی حالت میں، ابدا کبھی بھی. تو آیت میں فرمایا کہ اگر یہ ہماری قوم والوں کو پتہ چل گیا نا ہمارا کہ یہ وہی ہیں جو برسوں پہلے شہر سے بھاگ گئے تھے، یہ پتہ چل گیا تو یا تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے سنسار کر کے، یا ہمیں وہ اپنے مذہب میں واپس جانے کے لیے مجبور کر دیں گے. تو کہا ایسی حالت میں کبھی فلاح نہیں پا سکو گے. یعنی اگر انہوں نے تمہیں مجبور کر دیا نا کہ تم پھر ان کا دین قبول کر لو، تو پھر تم ہمیشہ کے لیے ہدایت سے دور ہو جاؤ گے. یہ ہے فلاح نہ پانا نا. ہاں ایسی چیز کو چھوڑ دینا. یعنی انہیں یہ ڈر، یہ اندیشہ کہ آخرت جس کی کامیابی کے لیے اتنی مشقت اور صعوبت برداشت کی، تو اگر وہی شہر والوں نے مجبور کر دیا اور اپنے دین کی طرف لے گئے، تو یہ تو ساری ہماری محنت رائگان جائے گی یار، ضائع ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے. اگلی آیت مبارکہ 21. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ وَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. وَكَذَلِكَ، اور اس طرح. اچھا دیکھیں یہاں پر اب جو آیا وَكَذَلِكَ آیت نمبر 19 میں بھی تھا، یہاں پر اس پیرائے میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پری ڈیزائن تھا کہ ہم نے اس طرح ایک بندے کو بھیجنا تھا اور ان کا جو ہے ہم نے لوگوں کو اطلاع کرانی تھی، مطلع کرنا تھا. ورنہ کسی کو کیا پتہ چلتا کہ جی اس طرح کئی واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں نا. ایک تو عقیدہ بعث بعد الموت، یہ قرآن کا ایک بہت بڑا وہ درس ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا.
تو یا 300 سال کے بعد اٹھا دیا، اس سے زیادہ پریکٹیکل جو ہے نا ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ تو یقین نہیں کرتے نا وہ کہتے نہیں تھے آئزہ متنا وکننا ترابن، مر گئے ہڈیاں ہو گئیں تو پھر کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ ختم. تو نہیں جینا نہیں مرنا، عیاشی کرو، ختم، کوئی حساب کتاب نہیں. ان کے اس اعتراض کو کئی جگہ کیا. اچھا تو کہا آثرنا، آثر بتا دیا نا ہم نے علیہم ان کے بارے میں، لیعلموا تاکہ وہ معلوم کر لیں. لی شروع میں آئے نا تاکہ، کہ ان وعد اللہ حق، ان کے وعد اللہ، اللہ کا وعدہ حق سچا ہے. ایک حق، ایک وعدہ جو ہے یہ آگے بتا بھی دیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ ایک دن اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی، قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، وہ اٹل ہے، یہ وعدہ ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور سا گھڑی کو کہتے ہیں. تو یہاں قرآن میں جہاں بھی سا ہے قیامت کی گھڑی. ویسے جو آپ یہ ہاتھ پر باندھتے ہیں عربی میں اس کو بھی سا کہتے ہیں، یہ بھی سا ہی ہے، رسٹ واچ. ہاں اس کے لیے علیحدہ لفظ نہیں ہے، وہ بھی سا ہی ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور قیامت کی گھڑی جو ہے وہ آ کر رہے گی. لا ریب فیہا، لا نہیں، ریب شک، فیہا اس میں، یعنی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ریب یہ بالکل قرآن کے شروع میں بھی ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہی ہے شک کہ ہاں. اب یہ جو جہاں پر ایک دم قیامت کا آ گیا تو یہ اسی پیرائے میں آیا ہے کہ اصحاب کہف بھی تو ایک لحاظ سے وہ مر ہی گئے تھے نا، جس کو ہم سونے کا کہہ رہے ہیں، اور وہ پھر جھگڑ بھی رہے تھے لوگ اس بارے میں بہت سا، اور پھر اللہ نے جگا دیا تو یہ اس پیرائے میں آ گیا. تو کہا کہ اس جب یتنازعون، تنازع سے لفظ ہے، جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم اپنے کام میں، یعنی اسی بارے میں نا. تو فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو فقالوا تو انہوں نے کہا ابنو بنا دو. یہ ابنو وہ نہیں ہے ابن سے، ابن کا مطلب بیٹا بھی ہوتا ہے نا، ہاں یہ وہ ہے، وہ حدیث نہیں ہے. بنی الاسلام علی خمس، بنیا روٹ ورڈ وہی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتین، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، 5 بن جاتے ہیں. انہی 5 پلرز پہ اسلام ہے نا. تو اس کے شروع میں بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد. اچھا تو یہ یہاں پر ابنو جو ہے نا، یہ بنانے کے معنوں میں، تعمیر کرنا، کنسٹرکٹ کرنا. تو ابنو بنا دو علیہم ان پر، یعنی جہاں یہ سوئے ہوئے تھے، بنیانہ اسی روٹ ورڈ سے بنیانہ، ایک عمارت بنا دو. کچھ لوگوں نے یہ کہا ذرا یادگار رہے گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ آفٹر 3 ایئرس دے ووک اپ، تو ایک یادگار ہو جائے گی، ہے نا. اچھا ربہم عالم بہم، کچھ نے کہا ربہم، ان کا رب، عالم بہم ان کے بارے میں خوب جانتا ہے. اچھا کچھ نے تو یہ کہا نا کہ ابن علیہم بنیانا، کچھ نے کہا کہ مسجد بنا دو یہاں پر. قال الذین غلبوا علی امرہم، قال کہا، کنہوں نے کہا؟ الذین غلبوا علی امرہم، انہوں نے کہا. الذین ان لوگوں نے، غلبوا جو غالب تھے، علی امرہم ان کے معاملے میں، یعنی جو صاحب اقتدار کہہ لیں، کرتا دھرتا کہہ لیں، یعنی جن کی بات، جن کی سے چلتی تھی نا، انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا. یہ دیکھیں یہ بڑا تاکید والا ہے، لنتخذن، لام اور یہ نون شد ہیں، اس اسلوب پر بہت سے لفظ آتے ہیں قرآن میں. لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے کہا لازماً ہم پوچھیں گے نعمتوں کے بارے میں. ہاں جواب دہی ہوگی کہ تمہیں ہم نے یہ نعمت دی تھی، تم نے اس نعمت کا غلط استعمال کیا یا صحیح کیا. تو اسی طرح یہ اخذ سے لفظ ہے نا، تو یہ تاکیدن بن گیا لنتخذن، لازماً ضرور بضرور
ہم بنائیں گے علیہم ان پر مسجدن ایک مسجد بنا دیں گے. تو یہ آیت مبارکہ میں یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ کہا کہ وہ گیا تھا نا کھانا وغیرہ لینے شہر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے شہر والوں کو آگاہ کر دیا، ہاں، کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو غار والے ہیں نا، ہاں، ان کے مرنے کے بعد جب لوگ جھگڑ رہے تھے وہ بعد میں بعد میں یہی کہا جاتا ہے کہ کھانا کھایا، ہاں، اس کے بعد وہ مر گئے تھے. یس، ان کی روح پرواز کر کے اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہی. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، سب نے یہی کہا کہ وہ مر گئے تھے، ہے نا. ہاں، اللہ. ایسے ہی ویسے جو بھی معجزات کہیں بھی ہوں وہ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قانون ہے، کر دیے جاتے ہیں. وہاں بھی تھا نا کونوا قردۃ خاسئین، ہے نا، بندر بن جاؤ. بندر بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کو ختم کر دیا، وہ نہیں رہے زندہ. یہ کنسیپشن بھی غلط ہے کہ جو آپ وہ زولوجیکل گارڈن میں بندر دیکھتے ہیں وہی نسل چل رہی ہے. نہیں، یہ نہیں ہے، نہیں، وہ اللہ کا ہے نا، وہ ختم ہو گئے تھے بالکل. یہ اللہ تعالیٰ وہ سزا کے طور پر تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پہ ختم کر دیا. ہاں، یہ ہے اللہ کا. تو یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ان کی روح پرواز کر گئی تھی، مر گئے تھے یہ، لیکن ایک دفعہ جگا دیا. اور اس حد تک جگا دیا، دیکھو ایک تو ہوتا ہے نا کہ لیٹے لیٹے آنکھیں کھل گئی تو شک و شبہ ہو سکتا تھا یار پتہ نہیں جاگے بھی ہے یہ نہیں جاگے. لٹرلی ایک اٹھ کر بندہ شہر تک گیا، ٹھیک ہے نا، اس میں پھر کھانا لے کر آیا. تو اس سے زیادہ اوتھینٹک کیا ہو سکتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ رہے کہ واقعی اٹھا دیا تھا اس کے بعد مارا ہے. ورنہ تو وہ ہو سکتا تھا نا کہ وہ نہیں وہ ایسی بھائی کھانا لانا تھا تو ایک ہی کو بھیجنا تھا نا کھانے کے لیے نا. ہاں، وہ باقی 6 کے لیے لے آیا تھا نا، بیٹھ کر غار میں کھانا کھایا اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا. یہ تفاسیر میں بتا دیتا ہوں کیا لکھا ہے. چلو ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ لکھا ہے کہ ہاں، تو وہ لوگوں کو پتہ چل گیا، ہاں پیچھے گئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا، غار پر لوگ اکٹھے ہوئے اور سکہ دیکھ کے، ہاں نہیں، یہ ورقہ ہے نا، ورق سکے کو کہتے ہیں نا. ہاں، ایسے ہی ہوا ہے. ہاں 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 ہاں، لیکن وہ ایک اللہ کو ماننے والے نہیں تھے جس دور میں گئے ہیں نا وہ. ہاں اللہ کو ماننے میں انکلائن تھا، لیکن ہی واز کنفیوز کہ جو آفٹر ڈیتھ قیامت آیا اور اٹھا جا کے اس میں وہ کنفیوز تھا. پھر جب یہ اٹھ کے انہوں نے دیکھا اور وہ بہت ہی کنوینس ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کے بعد کا جو بھی بنائیں گے مسجد بنائیں گے. یہ صحیح تفسیر میں تو ایسے ہی بیان ہے کہ اس وقت بحث چھڑی ہوئی تھی جی بالکل علم کی کہ قیامت ہے نہیں ہے، تو جو ان کا موقف کا کمزور ہو گیا تھا مومنین کا جو جی تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا کے ان پہ ثابت کیا کہ قیامت آنے والی ہے اور بعد از موت جو ہے اس پہ تم لوگوں کو ایمان رکھنا چاہیے. تو اس بات سے ان کو تھوڑیت ملی اور پھر وہ واپس ہو گئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آیت سے بھی اسی مفہوم کا اظہار ہے کہ یہ بتانا مقصود تھا، ایک تو بعث بعد الموت اور اس چیز کا. اور ظاہر ہے اگرچہ انہوں نے اپنے طور پر بڑی احتیاط کی لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں اطلاع کرنا مقصود تھا، تبھی تو پتہ چلتا نا. تو وہ احتیاط کے باوجود جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے، یہی بات ہے. اور یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ واقعی تفاسیر میں ہیں
کہ وہ ایک بحث چلی ہوئی تھی اور بنیادی عقائد کے بنا پر، اور یہ باتیں سب اس میں درج ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، غائب بھی ہو گئی ہیں وہ، ان کو ان کی باڈی بھی غائب ہو گئی۔ ہاں باڈی بھی غائب ہو گئی ہوگی۔ ہاں وہ پتہ نہیں وہ وہ پتہ نہیں جارڈن وغیرہ کہاں، وہ مجھے بھی پہنچی کہ وہ اتنی جارڈن کے قریب وہ تختی پر انہوں نے بڑا فوکس کر کے وہ لکھا ہوا ہے کہ اصحاب الکاف، ہاں غار بھی دکھاتے ہیں، ہاں اب وہ پتہ نہیں واللہ عالم وہ، ہاں ہاں واقعی ہے، ہاں ہاں ہو سکتا ہے، بالکل بالکل یہ ہو سکتا ہے بھائی، کیونکہ کتنا بڑا وقت، ہاں بالکل صحیح ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، تو ہاں تو یہ آ گیا، انہوں یہ کچھ نے کہا جی کہ ابن علیہم بنیانہ، کچھ نے کہا لنتخذن علیہم مسجدہ، یہ ہم نے آیت 21 پڑھ لی۔ اچھا آگے جو ابھی بات ہو رہی ہے اس کا ذکر ہے کہ مختلف قیاس آرائیاں کہ یہ لوگ کتنے تھے۔ اللہ نے کہا بس رجمم بالغیب ہی ہے، کوئی کہہ دیتا تھا کہ 3 ہیں، کیونکہ کتے کا ذکر اوپر بھی آیا ہے تو کہتے تھے جی چوتھا وہ کتا تھا، کوئی 5 کہہ دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجمم بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ فگرس جو ہیں وہ کچھ آڈ ہوتے ہیں اور کچھ ایون ہوتے ہیں، ان کو اب طاق کہتے ہیں، طاق اور جفت، ویسے میں بتا رہا ہوں، لیکن آپ شریعت میں دیکھیں طاق کو ترجیحی بنیاد پر دیکھیں گے، فگر سارے اللہ کے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع و سجود میں تسبیح زیادہ تر 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، کم سے کم، ہاں کم سے کم، ہاں 5 کر سکتے ہیں، 7 دفعہ کر سکتے ہیں۔ آپ طواف کرتے ہیں 7، یہ بھی آڈ ہے، طواف کرتے ہیں 7 چکر، صحیح کرتے ہیں وہ بھی 7، ہفتے کے دن ہیں وہ بھی 7، بہت سے نا وہ ہے۔ اچھا یہ قرآن ہے تاکرات، ہاں وہاں بھی کہا گیا تاکرات۔ اچھا ہاں طواف یہ لکھا ہے نا، طواف 7 میں نے لکھا ہے نا، یہ میں نے طواف کا لکھا ہے، یہ صحیح کا لکھا ہے جو نا، یہ صحیح، یہ ہفتے کا دن، یہ میں نے لکھا ہے۔ اچھا اب یہ ان میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ کہتے ہیں 3 چوتھا کتا ہے، کچھ کہتے ہیں 5 یہ پڑھ رہے ہیں چھٹا کتا ہے، کچھ 7، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، کچھ کہتے ہیں 4 5 کتا ہے، کچھ کہتے ہیں 6 میں، ویسے کہہ رہا ہوں یہ جو ہے نا سائڈ لائن کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ عقیدے سے اور اس کے نا 3 5 7 ہے نا، تو یہاں بھی اللہ نے آڈ کا دیکھو نا ذکر کیا ہے۔ بہرحال سادات تو کہہ دیا واللہ عالم، لیکن یہ ایک چیز ہے ٹو بی نوٹڈ اپنی جگہ ہے نا جی، آڈ فگرس۔ اللہ اکبر۔ ہاں اچھا سیقولون، وہ کہتے ہیں ثلاثۃ
3 تھے وہ، رابعہم کلبہم، ربا 4، چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ اور کچھ کہتے ہیں خَمْسَةٌ they were 5، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمن بالغیب۔ اچھا یہ 3 اور 5 کہہ کے اللہ نے کہا کہ تکے بازی ہے، یہ رجمن بالغیب، اندھیرے میں تکے بازی کر رہے ہیں، تکے بازی ایسے جو منہ میں آ رہے ہیں کہے جا رہے ہیں۔ اچھا آگے کہا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کچھ کہتے ہیں 7، اس پر نہیں کہا یہ رجمن بالغیب، لوگوں نے کہ یہ بھی ایک دلیل بنا لی، میں ویسے بتا رہا ہوں ایک دلیل ہی ہے نا۔ جیسے کل ایک بات ہو رہی تھی، میں نے نہیں بتایا تھا 1 + 3 + 3 7 ٹوٹل کرو نا، وہاں بھی تو یہ بات، یہ بھی اللہ کا کلام ہے نا، کہ اگرچہ اللہ نے کہا یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، اصل چیز دیکھنا چاہیے کہ میسیج کیا ہے، تعداد وعداد میں کیا رکھا ہے نا، لیکن آیات میں کچھ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اور ان کا کہنا یا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ بات ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اچھا تو کہا کہ 7 تھے، وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، سامن سمانی یا یہ 8 کو کہتے ہیں، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آگے دیکھو اللہ نے پھر بتا دیا، قل کہہ دیجئے ربی اعلم، میرا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے، بعدتہم، عدتہم تعداد سے ہے، ان کی تعداد کے بارے میں، کہ ہاؤ مینی دوز ور، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور کہا ما یعلمہم الا قلیل، نہیں یعلمہم وہ جانتے، الا قلیل سوائے بہت تھوڑے کے، کم۔ ہاں کم کو تو کہا فلا تماری فیہم، فلا پس نہ تمار، تماری کا مطلب ہے جھگڑنا، تا مضارع کی علامت ہے، آپ جھگڑا کریں فیہم ان سے، ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا، مگر مران، یہ تمار اور مران یہ ایکچولی ایک ہی روٹ ورڈ ہے، یہ خصم ایک لفظ آتا ہے نا، وہ بھی جھگڑنے کے معنوں میں، یہ بھی، مگر جھگڑا جو ہے نا ظاہراً، بس سرسری ظاہری طور پر، ہاں۔ اور کہا کہ نہ زیادہ سوال جواب کریں، ولا تستفتی، اور نہ آپ پوچھیں، ہاں، جو لفظ ہم فتویٰ کہتے ہیں نا، اور یہی روٹ ورڈ ہے تستفتی، فتویٰ بھی یہی ہوتا ہے کسی معاملے کے بارے میں پوچھنا، تو تستفتی آپ پوچھیں، فیہم ان کے بارے میں، منہم احدا کسی ایک سے بھی آپ نہ پوچھیں، ہاں، یعنی یہ کہا کہ آپ ان کے بارے میں ذرا